گڈ مارننگ بچوں. ہم لوگ چیپٹر 6 ریوائز کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے سائیکلون. اس چیپٹر کے کچھ اہم سوالات ہیں، اس کو دیکھیں آپ، کیونکہ آپ کے جو بک کے قواعد ہیں اس سے بھی کوشچنس رہیں گے، آبجیکٹیو ٹائپس کے MCQ. تو لکھا ہوا ہے، پڑھیے، سمجھیے اور بتائیے. کچھ سینٹنس ہے، 2 جملے لکھے ہیں. وہ اسکول جا رہا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اوپر کے جملوں میں جو الفاظ دیے گئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام شروع تو ہوا ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے. آپ جملے پہ غور کریں کہ وہ اسکول جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ جانے کا کام ابھی کر رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا. اگر ختم ہوتا تو رہتا کہ وہ اسکول جا چکا ہے یا پہنچ گیا ہے، لیکن اسکول جا رہا ہے مینس کام جاری ہے. میں کھانا کھا رہا ہوں، اس کا مطلب ابھی کھانا کھانے کا کام چل ہی رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسا جملہ جس سے یہ پتہ چلے کہ کام شروع تو ہوا ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تو ایسے جملے کو حال ناتمام کہتے ہیں. آپ نے فعل کے قسموں میں پڑھا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. تو فعل حال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حال جو ہوتا ہے، موجودہ زمانے میں جو کام ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حال ناتمام، یعنی جو کام ہو رہا ہو وہ فعل حال ناتمام شمار کیا جائے گا، لیکن وہ کام جو ہو گیا ہو اسے کہتے ہیں حال تمام. جیسے وہ اسکول جا چکا ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں. تو کہتے ہیں اوپر کے جملے میں جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام ختم ہو چکا ہے. ایسا جملہ، ایسا فعل حال کا جملہ جس میں کام ختم ہو گیا ہے اسے حال تمام کہتے ہیں. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ بالا تعریف کی روشنی میں حال ناتمام اور حال تمام کے 5 جملے لکھیے. تو یہ آپ جو ہے ریویژن کرنے کے لیے اپنے کاپی پہ لکھنا. سوالات کیسے ہوں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ 4 جملے لکھ دیے جائیں گے کہ وہ اسکول جا رہا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں. وہ اسکول جا چکا ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں. اب کوشچن کیسے بنے گا؟ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں کون سا جملہ حال ناتمام کی مثال ہے. اب آپ کو آپشن لگے گا ABCD، اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ حال ناتمام کے جملے کون سے ہیں. اب اس ایکسرسائز میں کچھ جمع کے الفاظ، درج ذیل الفاظ کی جمع بتائی، جیسے حکم، موت، غرض، خیال، مشکل، طوفان. تو حکم کی جمع احکام، اسی طرح موت کی جمع اموات، غرض کی جمع اغراض، خیال کی جمع خیالات، مشکل کی جمع مشکلات، طوفان کی جمع طوفانیں. تو یہ ہو گیا آپ کے جمع کے الفاظ. اس سے بھی سوالات کیسے بنیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ مندرجہ ذیل میں حکم کی جمع کیا ہوگا، تو اس میں آپشن دیں گے حکم، احکام، حکموں، حاکم، اس طرح سے آپشن دیے جائیں گے. اب ہم لوگ کو چیپٹر نمبر 7 پڑھنا ہے. والدین کی عزت کریں گے ہم. اس نظم میں شاعر نے دوستوں کی زبانی یہ عہد لیا ہے، دوستوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ ان کی عزت کریں گے. انہوں نے بڑے ناز و نخرہ اور بڑے ناز و پیار سے ہماری پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، اور ہمیشہ ہماری خوشی کا خیال رکھا ہے. اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم محنت سے پڑھیں، بڑے ہو کر ان کی حفاظت کریں، ان کی خدمت کریں اور ان سے محبت سے پیش آئیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کہتے ہیں کہ خدمت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے ہم. شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کے فرما برداری کریں گے. اے دوست، والدین کی عزت کریں گے ہم. کہ اے میرے دوست، اے بچوں، کہ والدین کی عزت کرنا ہے. کسے کرنا ہے؟ وہ ہمیں ہی کرنا ہے. گاؤں کے، محلے کے دوسرے بچے آ کر آپ کے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، بلکہ کسے کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو کرنا ہے. اس بات کا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں رغبت سے آن بان سے پالا ہے پیار سے. ماں باپ نے بڑی رغبت سے، بڑی شان و شوکت سے، بہت پیار اور ناز و نخرہ کے ساتھ پالا ہے آپ لوگوں کو. کانٹا قدم قدم پہ نکالا ہے پیار سے. آپ کے پرورش میں آپ جب بچے تھے تو بہت سارے پریشانیاں آپ کے والدین نے جھیلا ہے، بہت مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہے، تب جا کر کے آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ آج
آپ خود سے اسکول آ جاتے ہو، پڑھ لیتے ہو اور خود سے اس لائق ہو گئے ہو کہ سائیکل چلا سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ لیکن وہ دور یاد کرو جب آپ کو عقل نہیں تھا تو ماں آپ کو بولنا سکھاتی تھی، آپ کے فادر آپ پہ اپنی بھوک اور اپنی خوشی کو آپ کی خوشی پہ قربان کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں ہو کر جوان ان کی حفاظت کریں گے ہم، شاعر کہہ رہے ہیں کہ جوان ہو کر ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کی رکشا کریں گے۔ اے دوست، والدین کی عزت کریں گے ہم۔ موجودہ زمانے میں آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ بڑے ہو کر اپنے والدین کو، پیرنٹس کو بھول جاتے ہیں، انہیں مارتے تک ہیں۔ تو یہ ان کی بد دعا لگے گی۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ جس مذہب کو مانتے ہیں اس میں کہا گیا کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا ہے، ذرا سے بھی ایسی الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالنے ہیں جس سے ان کو نقصان اور تکلیف پہنچے۔ تو اب مار کی بات تو دور ہے۔ پھر کہتے ہیں دنیا نئی نئی ہے ادائے نئی نئی، یہ دنیا جو ہے اس کی عیش اور عشرت، اس کی دیوانگی نئی نئی ہے۔ ماں باپ کے لیے ہے سزائیں نئی نئی، رکھیں گے ساتھ ان سے محبت کریں گے ہم، اے دوست والدین کی عزت کریں گے ہم، ابو کے ہاتھ پیر دبائیں گے آج سے۔ آپ سے شاعر کہہ رہے ہیں محمد شعبان بیدار کہ وعدہ کرو کہ آج سے اپنے والدین کی ہاتھ پیر دبائیں گے۔ جب آپ بچے تھے تو آپ کی ماں راتوں کو اٹھ کر آپ کی پیر کو دباتی تھی، آپ کے سر کو دباتی تھی، تب آپ کو نیند آتی تھی۔ لیکن وہ ماں جب بڑی ہو جاتی ہے، اب بوڑھی ہو جاتی ہے اور آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اس ماں کو ایک مرتبہ بھی یہ پوچھنے نہیں جاتے ہیں سونے سے پہلے کہ ممی آج میں آپ کا پیر دبا دوں گا، آپ بہت کام کرتی ہے گھر پہ، آپ سبھی کے کپڑوں کو دھوتے ہیں، آپ کچن کا کام کرتے ہیں، آپ اپنے فادر والد محترم سے جا کر بیٹھیے، ان سے باتیں کیجیے، ان کی خدمت کیجیے۔ وہ دن بھر آپ کے لیے پیسے کمانے کے لیے، آپ کی عزت کے لیے باہر جاتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے کھلا سکے، پلا سکے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ پھر کہتے ہیں امی کو ہوم ورک دکھائیں گے آج سے، گھر پر کبھی نہ کوئی شکایت کریں گے ہم، اے دوست والدین کی عزت کریں گے ہم، خدمت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے ہم، اے دوست والدین کی عزت کریں گے ہم۔ اس شعر سے بھی کچھ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لکھا ہوا رغبت سے آن بان سے پالا ہے پیار سے، اب ہم لکھ دیں گے رغبت سے پالا ہے پیار سے، بیچ میں جو خالی ہے اس کو چھوڑ دیں گے، آن بان کو میں چھپا لوں گا، آپشن دے دوں گا کہ رغبت سے مندرجہ ذیل میں کیا بھرائے گا، رغبت سے آن بان سے، یا رغبت سے شان و شوکت سے، یا رغبت سے عزت سے، تو رغبت سے آن بان سے پالا ہے پیار سے۔